بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عمرو بن سعد بن ابی وقاص انه سمع اسامة بن زید يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب أضرب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه۔ حدیث نمبر 6974 عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے سنا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص کسی سرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی کسی ایسی جگہ ہو جہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں۔ اس کا اصل سبب کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یونانی لوگ جدوار خطائی سے، ڈاکٹر لوگ ورم پر برف کا ٹکڑا رکھ کر اور بدوی لوگ داغ دے کر اس کا علاج کرتے ہیں، مگر موت سے شاذ و نادر ہی بچتے ہیں۔ اس لیے مقام طاعون سے بھاگنا گویا موت سے بھاگنا ہے جو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے گی۔ مولانا وحید الزماں فرماتے ہیں کہ اگر گھر یا محلہ بدل لینا، بستی چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جانا تاکہ صاف آب و ہوا مل سکے، فرار میں داخل نہیں ہے۔ باب فی الہبۃ والشفاء، ہیبہ پھیر لینے یا شفاء کا حق ساقط کرنے کے لیے ہیلا کرنا مکروہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا اگر کسی شخص نے دوسرے کو 1000 درہم یا اس سے زیادہ ہیبہ کیا اور یہ درہم موہوب کے پاس برسوں رہ چکے، پھر واہب نے ہیلا کر کے ان کو لے لیا، ہیبہ میں رجوع کر لیا، ان میں سے کسی پر زکوٰۃ لازم نہ ہوگی۔ اور ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاف کیا جو ہیبہ میں وارد ہے، اور باوجود سال گزرنے کے اس میں زکوٰۃ ساقط ہے۔ حدیث نمبر 6975 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہیبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو خود چاٹتا ہے، خود قے کرتا ہے اور خود چاٹتا ہے۔ ہمارے لیے بری مثال مناسب نہیں۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ موہوب لہو کا قبضہ ہو جانے کے بعد پھر ہیبہ میں رجوع کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور جب رجوع ناجائز ہوا تو موہوب لہو پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اہل حدیث کا یہی قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب رجوع جائز ہوا گو مکروہ ان کے نزدیک بھی ہے، تو نہ واہب پر زکوٰۃ ہوگی اور نہ موہوب لہو پر۔ یہ ہیلا کر کے دونوں زکوٰۃ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 6976 جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں تو پھر شفاء نہیں
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفعاء کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا ہے، پھر خود ہی اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اسے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی حق شفعاء کی بنا پر اس سے گھر لے لے گا، تو اس نے اس کے 100 حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصے بعد میں خریدے، تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفعاء کا حق ہوگا، گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ ہیلا کرے، کیونکہ خریدار اس گھر کا شریک ہے اور شریک کا حق ہمسایہ پر مقدم ہے، اور ان لوگوں نے خریدار کے لیے اس قسم کا ہیلا جائز رکھا، حالانکہ اس میں ایک مسلمان کا حق تلف کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اور ان فقہا پر تعجب ہے جو ایسے ہیلے کرنا جائز سمجھتے ہیں اور جائز رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6977 مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر میں ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کے ہاں گیا، تو ابو رافع نے اس پر کہا اس کا 400 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا، اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کے 500 نقد مل رہے تھے، اور میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ بیچتا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے اس پر پوچھا کہ معمر نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے؟ سفیان نے کہا لیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیع کو حق شفعاء نہ دے تو اسے ہیلا کرنے کی اجازت ہے، اور ہیلا یہ ہے کہ جائیداد کا مالک خریدار کو اپنی جائیداد ہیبہ کر دے، پھر خریدار یعنی موہوب لہو اس ہیبہ کے معاوضہ میں مالک جائیداد کو 1000 درہم مثلاً ہیبہ کر دے۔ اس صورت میں شفیع کو شفع کا حق نہ رہے گا، کیونکہ شفعاء بیع میں ہوتا ہے نہ کہ ہیبہ میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہیبہ بالعوض بھی بیع کے حکم میں ہے، تو شفیع کا حق شفعاء قائم رہنا چاہیے، اور ایسا ہیلا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اس میں مالک کی حق تلفی کا ارادہ کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے ہیبہ سے جس میں کسی کا نقصان نظر آ رہا ہے بچیں، اور ایسے ناجائز ہیلوں سے دور رہیں، اور اس حدیث پر عمل کریں جو بالکل واضح اور صاف ہے۔ حدیث نمبر 6978 ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے ان کے ایک گھر کی 400 مسقال قیمت لگائی، تو انہوں نے کہا اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ دیتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفعاء باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہیبہ کر دینا چاہیے، اور نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی، اور اس ہیلا سے آسانی سے حق شفعاء ختم ہو جائے گا، کیونکہ نابالغ پر قسم نہیں آئے گی۔ باب احتیال العامل لیہدی لہ، عامل کا تحفہ لینے کے لیے ہیلا کرنا۔ حدیث نمبر 6979
ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا۔ ان کا نام ابن لطبیہ تھا۔ پھر جب یہ عامل واپس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حساب لیا تو اس نے سرکاری مال علیحدہ کیا اور کچھ مال کی نسبت کہنے لگا کہ یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے؟ اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آ جاتا۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوئے ہوگا، جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، ممیاں رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور کہا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری طرح سے صحیح ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہہ نہیں ہے۔ عاملین کے لیے جو اسلامی حکومت کی طرف سے سرکاری اموال کی تحصیل کے لیے مقرر ہوتے ہیں، کوئی ہیلہ ایسا نہیں کہ وہ لوگوں سے تحفہ تحائف بھی وصول کر سکیں۔ وہ جو کچھ بھی لیں گے وہ سب حکومت اسلامی کے بیت المال ہی کا حق ہوگا۔ سفرائے مدارس کو بھی جو مشاہرہ پر کام کرتے ہیں یہ حدیث ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 6980، ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا، اگر کسی شخص نے ایک گھر 20,000 درہم کا خریدا تو شفاء کا حق ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو 9,999 درہم نقد ادا کرے۔ اب 20,000 کے تکملہ میں جو باقی رہے یعنی 10,000 اور 1 درہم، اس کے بدل مالک مکان کو 1 دینار اشرفی دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو 20,000 درہم پر لینا ہوگا، ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں اگر بیع کے بعد یہ گھر بائع کے سوا اور کسی کا نکلا تو خریدار بائع سے وہی قیمت پھیر لے گا جو اس نے دی ہے، یعنی 9,999 درہم، اور 1 دینار 20,000 درہم نہیں پھیر سکتا، کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بیع صرف جو بائع اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی باطل ہو گئی، تو اصل دینار پھرنا لازم ہوگا، نہ کہ اس کے ثمن یعنی 10,000 اور 1 درہم۔ اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلا لیکن وہ بائع کے سوا کسی اور کی ملک نہیں نکلا تو خریدار اس گھر کو بائع کو واپس کر سکتا ہے،
اور 20,000 درہم اس سے لے سکتا ہے۔ امام بخاری نے کہا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکر و فریب کو جائز رکھا، اور آپ نے تو فرمایا مسلمان کی بیع میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہیے، نہ خباثت، نہ کوئی آفت۔ یہ حدیث کتاب البیوع میں عدہ بن خالد کی روایت سے گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلہ میں ان بعض لوگوں پر 2 اعتراض کیے ہیں۔ ایک تو مسلمان کے آپس میں فریب اور دغا بازی کو جائز رکھنا، دوسرے ترجیح بلا مرجح کی استحقاق کی صورت میں تو مشتری صرف 9,999 درہم اور 1 دینار پھیر سکتا ہے، اور عیب کی صورت میں پورے 20,000 پھیر سکتا ہے، حالانکہ 20,000 اس نے دیے ہی نہیں۔ صحیح مذہب اس مسئلہ میں اہل حدیث کا ہے کہ مشتری عیب یا استحقاق ہر 2 صورتوں میں بائع سے وہی ثمن پھیر لے گا جو اس نے بائع کو دیا ہے، یعنی 9,999 درہم اور 1 درہم، اور شفیع بھی اس قدر رقم دے کر اس جائیداد کو مشتری سے لے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6981، ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ سعد بن مالک کو ایک گھر 400 مسقال میں بیچا اور کہا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ حضرت ابو رافع نے حق جوار کی ادائیگی میں کسی ہیلہ بہانے کو آڑ نہیں بنایا۔ صحابہ کرام اور جملہ سلف صالحین کا یہی طرز عمل تھا، وہ ہیلوں بہانوں کی تلاش نہیں کرتے اور احکام شرع کو بجا لانا اپنی سعادت جانتے تھے۔ کتاب الحیل کو اسی آگاہی کے لیے اس حدیث پر ختم کیا گیا ہے، اور یہاں کہنا یہی ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں جو باتیں آئی ہیں صاف صاف انہی پر عمل کرنا چاہیے اور مکر و فریب اور ہیلہ بازی نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التعبیر، خوابوں کی تعبیر کا بیان۔ خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ معاملہ جو روح کو معلوم ہوتا ہے، یہ بسبب اتصال عالم ملکوت کے، اس کو رویا کہتے ہیں۔ دوسرے شیطانی خیال اور وساوس جو اکثر بسبب فساد معدہ اور امتلا کے ہوا کرتے ہیں، ان کو عربی میں حلم کہتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رویا اللہ کی طرف سے ہے اور حلم شیطان کی طرف سے۔ ہمارے زمانہ میں بعض بیوقوفوں نے ہر طرح کے خوابوں کو بے اصل خیالات قرار دیا ہے۔ ان کو تجربہ نہیں ہے کیونکہ وہ دن رات دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول رہتے ہیں، خوب ڈٹ کر کھاتے پیتے ہیں۔ ان کے خواب کہاں سے سچے ہونے لگے؟ آدمی جیسی راست اور پاکیزگی اور تقوی و طہارت کا التزام کرتا جاتا ہے، ویسے ہی اس کے خواب سچے اور قابل اعتبار ہوتے جاتے ہیں، اور جھوٹے شخص کے خواب اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خواب کے ذریعہ ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 6982، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعہ ہوئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا اللہ کو یاد کرتے تھے۔ چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے۔ پھر خدیجہ
پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لے آتے اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ لے کر دیتی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا ہی میں تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے اس سے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا، اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے معلم یعلم تک۔ پھر جب آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کے کندھوں کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا۔ جب گھر میں آپ داخل ہوئے تو کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ آپ کو چادر اڑا دی گئی، اور جب آپ کا خوف دور ہوا تو کہا خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کے پاس لائیں، جو حضرت خدیجہ کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ نے کہا بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضرت نے جو دیکھا تھا وہ سنایا۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا۔ حضرت نے پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی اور رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے کو گرا دیں تو حضرت جبریل آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں سورہ انعام میں فالق الاصباح سے مراد دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔ یہاں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ کے خواب سچے ہی ہوا کرتے تھے۔ مذہبی کتابوں کے دوسری زبانوں میں تراجم کا سلسلہ مدت مدید سے جاری ہے، جیسا کہ حضرت ورقہ کے حال سے ظاہر ہے۔
ان کو جنت میں اچھی حالت میں دیکھا گیا تھا، جو اس ملاقات اور ان کے ایمان کی برکت تھی جو ان کو حاصل ہوئی۔ باب روی الصالحین وقولہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین۔ صالحین کے خوابوں کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا۔ امن کے ساتھ کچھ لوگ اپنے سر کے بالوں کو مڈوائیں گے یا کچھ کتروائیں گے اور تمہیں کسی کا خوف نہ ہو، لیکن اللہ کو وہ بات معلوم تھی جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے سر دست تم کو ایک فتح کرا دی، یعنی فتح خیبر۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک خواب دیکھا کہ مسلمان لوگ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر۔ جب کافروں نے آپ کو مکہ میں نہ جانے دیا اور قربانی کے جانور وہیں حدیبیہ میں کاٹ دیے گئے تو صحابہ نے کہا کہ آپ کا خواب برابر نہیں نکلا۔ اس وقت یہ آیت اتری۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا خواب ہمیشہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نہیں تو آئندہ پورا ہوگا، یعنی اس وقت نہیں پورا ہوا تو بعد میں پورا ہوگا، اور پروردگار کو اپنی مصلحت خوب معلوم ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ایک فتح کرا دینا اس کو مناسب معلوم ہوا، اور وہ فتح یہی صلح حدیبیہ ہے یا فتح خیبر۔ غرض صحابہ یہ سمجھے کہ ہر خواب کی تعبیر فوراً ظاہر ہونا ضروری ہے، یہ ان کی غلطی تھی۔ بعض خوابوں کی تعبیر سالہ سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر 60 سال بعد ظاہر ہوئی۔ حدیث نمبر 6983۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ان 46 حصوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ممکن ہے اللہ نے اپنے رسول پاک کو بھی ان سے آگاہ فرما دیا ہو۔ ان حصوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن سے زیادہ نیک خواب کی فضیلت مقصود اور مراد ہے۔ باب الرؤیا من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6984۔ ابو قتادہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ حدیث نمبر 6985۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے سوا ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باب الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6986۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔
اس لیے اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے، یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 6987، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6988، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، متفق علیہ۔ اور اس سے پہلے جو حدیث 6987 ہے وہ بھی متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6989، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور جو بھی نیک خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ لازمی طور پر اس پر عمل کیا جائے یا یہ وہ نبوت کا حصہ ہو گیا، بس وہ مبشرات میں سے ہے۔ باب المبشرات، مبشرات کا بیان، اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دیتے ہیں، یعنی وہ خوشخبری کے طور پر ہے، اس طرح سے کہنا چاہیے، یہ بات زیادہ واضح ہو گئی۔ حدیث نمبر 6990، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا، نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اچھے خواب جن کے ذریعہ بشارتیں ملتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں لہم البشری فی الحیات الدنیا میں انہی مبشرات کا ذکر ہے۔ جس دن قرآن مجید و صحیح بخاری کا کام شروع کیا ہے، بہت سے مبشرات اللہ نے خواب میں دکھائے ہیں، یعنی یہ مولانا داؤد راز صاحب کہہ رہے ہیں اپنے سلسلے میں۔ باب رویا یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے خواب کا بیان۔ وقولہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور پھر یہ لمبی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ بولے، میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری دشمنی میں تم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی چال چل کر رہیں گے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں میری اولاد میں سے چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور جیسے اس نے اپنا احسان مجھ پر اور تیرے دادا پر پہلے پورا کیا، اسی طرح تجھ پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنا احسان پورا کرے گا، پیغمبری عطا کرے گا۔ یہاں پر یہ قوسین میں ہے، پیغمبری عطا کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا دوسری جگہ، اور یوسف نے کہا، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، اسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اسی نے میرے ساتھ کیسا احسان اس وقت کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو جنگل سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر دیتا ہے، بے شک وہی ہے علم والا، حکمت والا۔ اے رب، تو نے مجھے حکومت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔
اے آسمانوں اور زمین کے خالق، تو ہی میرا کارساز دنیا و آخرت میں ہے۔ مجھے دنیا سے اپنا فرما بردار اٹھا اور مجھے صالحین میں ملا دے۔ باب رویا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ فلما بلغ معہ السعی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، پس جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، ابو جی، آپ کیجئے اس کے مطابق جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب کہ وہ دونوں تیار ہو گئے اور اسے پیشانی کے بل لٹایا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا، اسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جھک گئے اس حکم کے سامنے جو انہیں دیا گیا تھا۔ وَتَلَّهُ یعنی ان کا منہ زمین سے لگا دیا، اوندھا لٹا دیا۔ باب التواطؤ علی الرؤیا، خواب کا توارد یعنی ایک ہی خواب کئی آدمی دیکھیں۔ حدیث نمبر 6991، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی، مسلسل کئی لوگوں نے دیکھا، اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری 10 تاریخوں میں ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرو۔ باب رؤیا اہل السجون والفساد والشرک، قیدیوں اور اہل شرک و فساد کے خواب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ جیل خانہ میں 2 اور جوان قیدی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر خوان میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ ہم کو ان کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم تو آپ کو بزرگوں میں سے پاتے ہیں۔ وہ بولے، جو کھانا تم دونوں کے کھانے کے لیے آتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ میں اس کی تعبیر تم سے بیان کر دوں گا، اس سے پہلے کہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے جس کی میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دی ہے۔ میں تو ان لوگوں کا مذہب پہلے ہی سے چھوڑے ہوئے ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے وہ انکاری ہیں، اور میں نے تو اپنے بزرگوں ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کا دین اختیار کر رکھا ہے۔ ہم کو کسی طرح لائق نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک قرار دیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور کل لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قیدی بھائیوں، جدا جدا بہت سے معبود اچھے ہیں، یا اللہ اکیلا اچھا ہے جو سب پر غالب ہے؟ تم لوگ تو اسے چھوڑ کر بس چند فرضی خداؤں کی عبادت کرتے ہو جن کے نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے کوئی بھی دلیل اس پر نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اسی نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی پوجا پاٹ نہ کریں۔ یہی دین سیدھا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے میرے دوستو،
تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب ملازم بن کر پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، پھر اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ وہ کام اسی طرح لکھا جا چکا ہے جس کی بابت تم دونوں پوچھ رہے ہو۔ اور دونوں میں سے جس کے متعلق رہائی کا یقین تھا اس سے کہا کہ میرا بھی ذکر اپنے آقا کے سامنے کر دینا، لیکن اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، تو وہ جیل خانہ میں کئی سال تک رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور انہیں کھائے جاتی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 ہی خشک۔ اے سردار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں ہیں۔ اور 2 قیدیوں میں سے جس کو رہائی مل گئی تھی وہ بولا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا کہ میں ابھی اس کی تعبیر لائے دیتا ہوں، ذرا مجھے جانے دیجیے۔ اے یوسف، اے خوابوں کی سچی تعبیر دینے والے، ہم لوگوں کو مطلب تو بتائیے اس خواب کا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور انہیں 7 دبلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 ہی اور خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال برابر کاشتکاری کیے جاؤ، پھر جو فصل کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں لگا رہنے دو، بجز تھوڑی مقدار کے کہ اسی کو کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے کہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم نے جمع کر رکھا ہے، بجز اس تھوڑی مقدار کے جو تم بیج کے لیے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، اور اس میں وہ شیرہ بھی نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس تو لاؤ۔ پھر جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو یوسف نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ ذکرہ سے افتعال کے وزن پر ہے، امہ میم کے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ یاسرون کا معنی انگور نچوڑیں گے اور تیل نکالیں گے، تو سنون اے تحرسون حفاظت کرو گے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ان کے حالات کے لیے سورہ یوسف کا بغور مطالعہ کرنے والوں کو بہت سے اسباق حاصل ہو سکتے ہیں، اور حضرت یوسف کی انقلابی زندگی وجہ بصیرت بن سکتی ہے۔ بچپن میں برادروں کی بے وفائی کا شکار ہونا، مصر میں جا کر غلام بن کر فروخت ہونا، اور عزیز مصر کے گھر جا کر ایک اور کڑی آزمائش سے گزرنا، پھر وہاں اقتدار کا ملنا اور خاندان کا مصر بلانا، جملہ امور بہت ہی غور طلب حالات ہیں۔ حدیث نمبر 6992۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنے دنوں قید میں رہتا جتنے دنوں یوسف پڑے رہے، اور پھر میرے پاس قاصد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں، اگر میں ہوتا تو میں داعی کی دعوت کو اول فرصت میں قبول کر لیتا، اس میں تاخیر نہ کرتا۔ مگر حضرت یوسف کا جگر و حوصلہ تھا کہ اتنی مدت کے بعد بھی معاملہ کی صفائی تک جیل سے نکلنا پسند نہیں کیا۔ باب من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، جس نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا، اس کا بیان۔
حدیث نمبر 6993۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6994۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک جز ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی ہو گیا، قطعاً اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6995۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، اس لیے جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، وہ خواب بد اس کو نقصان نہیں دے گا اور شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن دوسرے کی شکل میں آ کر کے اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ حدیث نمبر 6996۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ حدیث نمبر 6997۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ خواب میں نبی اکرم کی زیارت کا ہو جانا بڑی خوش نصیبی ہے، مبارکبادی ہو ان کو جن کو یہ روحانی دولت مبارکہ حاصل ہو۔ باب رؤیا اللیل، رات کے خواب کا بیان۔ حدیث نمبر 6998۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مفاتیح الکلم دیے گئے ہیں اور روب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے، اور گزشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئی اور میرے سامنے انہیں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی کنجیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہو یا نکال رہے ہو یا لوٹ رہے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ حدیث نمبر 6999۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات مجھے کعبہ کے پاس خواب میں دکھایا گیا، میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے تھے، ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ 2 آدمیوں کے سہارے یا یہ فرمایا 2 آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک گھنگھریالے بال والے آدمی کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ عالم رؤیا کی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے، نہ یہاں مذکور ہے کہ دجال کو آپ نے کہاں کس حالت میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت صاف موجود ہے کہ ان کو بیت اللہ میں بحالت طواف دیکھا، مگر دجال کے لیے وضاحت نہیں ہے، لہٰذا آگے سکوت بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔